اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور مختصر سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو اینالائز کر لیں گے۔ تو الفاظ پر پہلے بات کرتے ہیں اور جملے ہم اس کے نہیں بنائیں گے اس لیے کہ یہ ایک مختصر آیت ہے۔ ویسے تو اس میں 2 جملے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایک ہی سیشن میں مکمل کر لیں گے۔ تو الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف ہے اور جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے اور باب ضربہ یضرب سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اجوف یائی فعل کا یہ مادہ ہے۔ تو جاء یجیء اوریجنلی اور پھر تبدیلی کے بعد جاء یجیء، مجیعتاً اس کا مصدر آتا ہے اور اس کے معنی آنا کے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ جب بھی لکھا جاتا ہے تو واو کے بعد ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ذہبہ اس سے جمع کا صیغہ بنے گا ذہبو، الف لکھا جائے گا۔ دخلا اس سے جمع کا صیغہ بنے گا دخلو، الف لکھا جائے گا۔ اچھا، یہ جو الف ہوتا ہے یہ حذف کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے اس وقت جب اس صیغے کے بعد کوئی ضمیر استعمال ہو رہی ہو، اور اس کی میں مثال دوں گا ایک متعدی فعل کے اعتبار سے، اس لیے کہ متعدی فعل کے لیے ہی ضمیر استعمال ہوگی مفعول بہ کے طور پہ۔ مثلا میں کہتا ہوں جی نصرو، انہوں نے مدد کی۔ تو اگر میں کہنا چاہوں انہوں نے زید کی مدد کی تو عربی زبان میں کہا جائے گا نصرو زیدن، تو الف لکھا جائے گا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے گا۔ لیکن اگر میں زید کی جگہ پر ضمیر لے کر آؤں، یعنی ہا کی ضمیر استعمال کروں، تو جملہ کچھ بنے گا یوں کہ نصرو ہو، تو اس صورت میں الف نہیں لکھا جائے گا۔ تو جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس کے آخر میں آنے والے الف کے نہ لکھنے کی ایک وجہ تو ہمیں معلوم ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو جاؤ یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن اس کے بعد ذرا غور کریں کوئی ضمیر نہیں آ رہی، اسم ظاہر آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا الف جو ہے وہ نہیں لکھا گیا۔ تو یہ پوائنٹ ایک نوٹ کرنے والا ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کا تعلق جو ہے یہ قرآن مجید کے رسم الخط کے حوالے سے ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مصحف میں جاؤ کو الف کے بغیر لکھا گیا ہے اس جگہ پر، لہٰذا جب بھی مصحف لکھا جائے گا اور جاؤ لکھا جائے گا اس جگہ پر تو الف کے بغیر ہی لکھا جائے گا۔ عام عربی میں جاؤ اس طرح لکھنا یعنی الف کے بغیر لکھنا غلطی ہوگا، اور مصحف میں جاؤ الف کے ساتھ لکھنا غلطی ہوگا۔ یہ پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ جاؤ فعل کے بعد ابا ہم ہے، جو کہ ابا اور ہم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ابا اسم ہے اور اسم کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو ابا جو ہے اسماء خمسہ میں سے ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، کیونکہ اسماء خمسہ جن کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ مرفوع حالت میں ان کا اعراب واو کے ساتھ، منصوب حالت میں الف کے ساتھ اور مجرور حالت میں یا کے ساتھ اعراب بولا جاتا ہے جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ضمیر یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ عشاء ان ہے، جو کہ ایک ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور عشاء کے معنی ہم اردو بولنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے یبکونا۔ یبکونا علامت مضارع یا بتا رہی ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ با اور کاف 2 روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، گویا ایک حرف جو ہے مادے کا وہ ڈراپڈ ہے۔ واؤ سیان کلر میں آپ فائل کو دیکھ رہے ہیں اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ با کاف اور یا باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، نارمل بنتا ہے یہ بکا یا یبکیو بکائن، اور تبدیلی کے بعد یہ بنتا ہے بکا یبکی بکاءن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رونا۔ تو یبکونا جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ الفاظ پہ بات ہو گئی ہے تفصیل سے۔ اب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس آیت کے حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔
ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں کہ العشاء، عشاء سے مراد کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ من صلاۃ المغربی الی العتمۃ، یعنی مغرب کی نماز سے العتمہ تک. العتمہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. عتمۃ اللیلی عربی زبان میں شفق کی روشنی غائب ہونے کے بعد آنے والی ابتدائی تاریکی کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کا ابتدائی حصہ یا اول شب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عشاء کے معنی بھی آپ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں بقا یبکی کے بارے میں کہ اس کے معنی ہے دمعت عیناہ حزنن. دال میم عین مادہ جو ہے یہ بہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دمعت العینو اگر کہا جائے عربی زبان میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھ سے آنسو جاری ہونا، اشکبار ہونا. تو دمعت عیناہ، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حزنن، غم کی وجہ سے. فہوا باکن، اور اسے جو اسم الفاعل بنے گا وہ بنے گا باکن. اصل میں یہ باقی یون تھا، اور باقی یون چونکہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص ہم جانتے ہیں کہ مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ ہی لکھا اور بولا جاتا ہے، یعنی باکن، باقین اور باکن. اور وہ یا کب کب واپس آ جاتی ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اس پہ الف لام داخل ہو تو الباقی یا واپس آ جائے گی، یا پھر وہ اس میں منقوص جو ہے مضاف ہو رہا ہو. اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں وہم بکیون. بکیون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصلہ بکویون علی وزن فعول، یعنی فعول کے وزن پہ باکن کی جمع جو ہے وہ بکویون آتی ہے، اور بکویون سے پھر تبدیلی کے بعد وہ بکیون بن جاتی ہے. اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے خان صاحب نے سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کا، جس میں بکیہ لفظ جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ یقالو کہا جاتا ہے کہ بکل میتا وعلیہ ولہو، یعنی وہ رویا میت پر. تو گویا اس کا مفعول بھی جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور الا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے مصدرہ بکن، اس کا مصدر جو ہے بقا یبکی کا یہ بکن بھی استعمال ہوتا ہے، بکا ان بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی بکن جو ہے یہ اس میں مکسور ہو جائے گا، اور بکا ان جو ہے یہ اس میں ممدود ہو جائے گا. تو وہی ذکر کر رہے ہیں کہ بالکسری والمدی، یعنی کسر کے ساتھ اور مد کے ساتھ اس کے مصادر استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ایک شعر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وقد جمع شاعر بین اللغتین، شاعر نے دونوں لغتوں کو جمع کر دیا ہے ایک شعر میں. فقالا، اور اس نے کہا ہے کہ بقت عینی وحق لہا بکاہا وما یغنی البکاء ولل اویل. تو بہرحال شعر کے معنی اور اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو جو مصدر ہیں بقا یبکی کے بکن اور بکاءن، وہ دونوں استعمال ہو گئے ہیں اس شعر میں. تو شرح المفردات کے حوالے سے بات ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں ایضاحات نحویۃ میں. اس میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وجاءوا اباہم. اب یہاں پر آپ دیکھیں جاءوا میں واو کے بعد انہوں نے الف لکھا ہوا ہے. تو عام عربی لکھتے ہوئے آپ الف لکھیں گے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن جب آپ مصحف لکھ رہے ہوں گے تو مصحف لکھتے وقت آپ یہ الف نہیں لکھیں گے. اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. اس میں بتا رہے ہیں کہ ابا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس لیے منصوب ہے. وہ علامت نصبہ الالف، اور اس کی نصب کی علامت جو ہے وہ الف ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اشاعن جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور یبکونا جو ہے یہ حال ہے من الواوی فی جاؤ. جاؤ میں جو فاعل ہے نا واو ضمیر مرفوع متصل، اس سے یہ حال ہے یبکونا، یعنی پورا جملہ فعلیہ جو ہے فعل مضارع یہ حال بن کر استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں حال کے حوالے سے، اہم پوائنٹ ہے کہ الحال الجملۃ تحتاج الی رابط. حال جب ایک جملہ ہوتا ہے نا تو وہ محتاج ہوتا ہے ایک رابط کا. کیسے رابط کا؟ ایسے رابط کا یربطھا بصاحب الحال، جس کا صاحب حال کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے. اور رابط جو ہے یہ اما الواو، یا تو واو ہوتا ہے. مثال کے طور پر دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا. تو یہاں پر واو جو ہے یہ حالیہ ہے اور یہ رابط کا کام دے رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں وَإِمَّا ضمیر، یا پھر وہ رابط جو ہے وہ ضمیر ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر
जलसत तालिबातु यक्तुबना। अब जलसत तालिबातु पूरा जुमला फेलिया है जिसमें फेल फाइल दोनों आ गए हैं, और यक्तुबना जो जुमला फेलिया अलग से है ये हाल बन रहा है अत्तालिबात के लिए। लेकिन राबित कौन है? राबित इसमें जो है ये जो नून की ज़मीर है ना, मुअन्नस वाली ज़मीर, ये राबित बन रही है। तो फर राबितु हुना अज़मीरु अन्नून फ़ी कौलिही ताला व जाऊ अबाहुम इशाएं यबकून। और इस आयत में भी जो कि हमारे ज़ेर मुताला है इसमें भी राबित जो है वो यबकूना में वाव है। फिर मज़ीद बता रहे हैं कि वह इम्मल वावु व ज़मीरु, या फिर वाव और ज़मीर दोनों ही राबित होते हैं मान एक साथ। नाहवु मिसाल के तौर पर हफिज़तुल कुरआना व अना सगीरुन, मैंने कुरान हिफ्ज़ किया इस हाल में कि मैं छोटा था। तो यहाँ पर देखें आप वाव भी राबित है और अना जो है ज़मीर वो भी राबित है। वफ़ित तंज़ीली और कुरान मजीद से आयत का रेफरेंस दे रहे हैं कि अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। तो यहाँ पर वहुम उलूफुन में वाव और हम दोनों राबित है, और जुल्हाल जो है या साहिबुल हाल जो है वो खरजू में वाव जमा वाव ज़मीर मुत्तसिल है। तो रिज़ल्ट अगर मैं इन तीनों एग्जांपल्स से आपके सामने रखूं तो कुछ यूँ निकलता है कि जब भी आप जुमले को हाल बनाएंगे, यानी हाल जो है वो मुफरद भी होता है हम जानते हैं और जुमला भी होता है। अगर हाल जुमला होगा तो जुमले को जुल हाल से जोड़ने के लिए एक राबित की ज़रूरत होगी। राबित के बगैर वो जुमला नहीं जुड़ सकेगा जुल हाल से या साहिबुल हाल से। ये बात अच्छी तरह आपके जहन में होनी चाहिए। अब वो राबित जो है वो या तो वाव होता है या फिर ज़मीर होता है या फिर वाव और ज़मीर दोनों साथ होते हैं। तो इन तीनों की एग्जांपल्स उन्होंने दे दी हैं। इसमें एक पॉइंट बस मैं आपके सामने ऐड करता चलूँ कि जब भी आपका जुमला फेलिया जिसका फेल मुजारे होगा वो हाल बन रहा होगा तो उस वक्त राबित सिर्फ ज़मीर होगा। ये बात आप अच्छी तरह नोट कर लें, वहाँ पर फिर वाव नहीं लग सकता। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल रहीम साहिब ने इस आयत के हवाले से जो कुछ हमें बताना था वो हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं बाकायदा अपनी वर्किंग की तरफ, इस जुमले को मुकम्मल करते हैं। वाव को हम इस्तिनाफिया करार दे देते हैं हम, क्योंकि नया जुमला कर रहे हैं। बाकी महमूद साफ़ी साहिब ने इसे क्या करार दिया है वो हम वहाँ पर देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। जाऊ फेल बा फ़ाइल है जिसमें वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, और अबाहुम मुज़ाफ़ इलैह होकर ये मफ़ूल बिही है। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जा फ़ेल जो है ये एक लाजिम फ़ेल है और लाजिम अफ़ाल का मफ़ूल बिही नहीं आता, लेकिन इसका मफ़ूल बिही आ जाता है। और ये असल में मफ़ूल बिही जो है ये इंदा के साथ इस्तेमाल होता था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से इंदा को हज़फ कर दिया जाता है। यानी असलन ये जुमला था जाऊ इंदा अबीहिम, यानी वो अपने बाप के पास आए, लेकिन फिर इंदा को कसरत इस्तेमाल की वजह से हटा दिया गया और अरब जो है वो डायरेक्ट इसको मफूल बिही के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। जाऊ अबाहुम ईशान मफूल फ़ी हम पहले करार दे चुके हैं, और यबकूना जो है जुमला फेलिया फेल बाफ़ाइल वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये महल्लन मंसूब हाल बन रहा है। किससे हाल बन रहा है? जाऊ फेल में जो वाव ज़मीर है मरफू मुत्तसिल उससे। तो गोया अगर मैं दोबारा आपके सामने इस जुमले का एनालिसिस रखूँ तो कुछ यूँ होगा कि जाऊ फेल और जुल्हाल है, अबाहुम मफूल बिही है, ईशान मफूल फ़ी है और यबकूना हाल है। फिर जुल्हाल अपने हाल से मिलकर फ़ाइल बन गया जा फ़ेल के लिए, और फिर जा फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफूल बिही और अपने मफूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया। अब हम देखते हैं महमूद साफ़ी साहिब की वर्किंग को कि उन्होंने इस आयत का एराब किस तरह ज़िक्र किया है। महमूद साफ़ी साहब ने दो जुमले बताए हैं। एक जुमला उन्होंने जाऊ बनाया है और उसको करार दिया उन्होंने कि ला महल ला इस्तिनाफिया, यानी वाव को उन्होंने भी इस्तिनाफिया करार दिया है। और दूसरा जुमला यबकूना ये फ़ी महल नस्ब हाल मिन फ़ाइल जाऊ, यानी जाऊ के फ़ाइल से ये हाल है। और यहाँ भी देखें उन्होंने भी जाऊ में एक अलिफ लिखा है। तो मैं पॉइंट चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कुरान मजीद का अपना एक रस्मुल ख़त है, जबकि आम अरबी में कोई चीज़ दूसरे तरीके से लिखी जाती है, लेकिन मुसहफ़ में जिस तरीके से वो लिखी जा चुकी है वो क़यामत तक उसी तरह लिखी जाती रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 16 हमारी जो कि एक मुख्तसर सी आयत थी मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस आयत का अथेंटिक तर्जुमा बाकी है, वो देखते चलते हैं। वजाऊ अबाहुम इशाई यबकूना, और वो अपने बाप के पास अंधेरा पड़े रोते हुए आए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔